کیا ہو تیرا واپس آ گیا؟ اس نے کہا بس میں تو ایئرپورٹ پہ ہی مر گیا، میں وہاں ہی مر چکا ہوں، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، بس دل پھٹ گیا، ادھر پاش پاش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے کیا کیا، یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے کیا، اس لیے کیا اسی لیے تقدیر نے آئے خانے کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے جن کے بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے، کہ ساری زندگی میں نے ایک ایک تلکا جمع کر کے یہ آشیانہ بنایا تھا، تو کیا اسی لیے کہ جب مکمل ہو جائے تو کوئی آگے مادد کی تیری لگا کے سارا آشیانہ جلا، بس سمجھ میں آ رہی بات؟ موتو قبل ان تموتو، میرے بادشاہ حضور نے اپنی کتابوں میں اکثر یہ لکھا ہے، یہ حدیث موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ، موت سے مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرن تو پہلے مر گئے باہو جن نے حق دی رمت پیشا کی، اپنی یہ اندر جو خنزیر ہے نا، اندر جو اندر بت پڑا ہوا ہے نا، انا کا، غرور کا، تکبر کا، اس بت کو توڑو، اس خنزیر کو اندر سے باہر نکالو، جب اس کی جگہ پہ اندر آئی تھی انکساری نہیں آتی اتنی دیر تک میں بڑے بڑے یہ کون ہے جی؟ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے، تو ان کی گردن میں سے سریا آیا، کیا پڑھے میں یہ پڑھا، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں علامہ، میں فلانا، تو تمہارے اندر وہ چیز تو آئی نہیں، تکبر ہے تمہارے اندر تو بھرا ہوا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وتصویر ولا جنون، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا غسل جنابت کرنے والا ہو، تو میرے بادشاہ حضور حضرت سلطان امام رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روحانی طور پہ یہ ہے کہ اس دل پر اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں ڈالتا جس دل میں غرور اور تکبر کے بت پڑے ہوئے، غرور اور تکبر کے۔ ہمیں پیر صاحب سے ملنے گئے تو لوگوں سے ایسے ہاتھ چھڑا رہے تھے، ہاتھ چھڑا لیتے، یہ گھر میں جا کے ڈٹول سے ہاتھ ہوتا ہے، مخلوق کے خدا سے جب اس قدر نفرت ہو جائے تو وہاں پہ روحانیت کیا آئے گی؟ شیطانیت آئے گی۔ میرے قبلہ اشرف ملت شیخ الحدیث مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری سب کو رحمت اللہ، ہم نے ان کی صحبت دیکھی، اللہ اکبر، اللہ، میں ابھی میری عمر اس وقت 18-19 سال تھی جب میں آپ کے پاس جانے لگا، 18-19 سال کی عمر میں میں نے آپ کی صحبت حاصل کرنے شروع کی، اللہ اکبر، یقین جاری ہے کہ ایک بچہ بھی آپ چلا جاتا نا، میں گھر میں گیا ہوں نا تو بھاگ کے اپنی مسنت سے اپنے کام چھوڑ کے بھاگ کے گئے ہیں، جو بھی گھر میں میسر ہے، لنگر پانی جو کچھ بھی ہے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لانا ہے، خدمت کرتے ہیں، اور جب باہر آنے جانا ہے تو باہر کے دروازے تک چھوڑنے آنا ہے، اس قدر عاجزی تھی کہ حیران رہ جاتے کہ یہ ہے وہ مرد مجاہد، یہ ہے وہ عظیم شخصیت کہ اس کی ہزار عاشقین پوری دنیا میں دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی نئی رہائشگاہ پہ گئے تو صبح خود دودھ لینے دکان پہ جاتے، اور ایک صاحب بابا جی ساتھ جاتے تھے، انہوں نے فرمانے لگے کہ بابا جی آپ روز جاتے ہو تو میں جو جاتا ہوں میں آپ کا بھی لے آیا کروں، تو اس کا بھی دودھ لے کے اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ اس کے بیٹے نے ایک دن کہا بھائی آپ دودھ لینے نہیں جاتے؟ کہا وہ سامنے والا بابا ہے نا وہ لینے نہیں جاتا، میرا بھی لے آتا ہے۔ کہا کون؟ جب صبح قبلہ شرف سب ڈول دینے دودھ کا ہے تو اس نے کہا ابا جی آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بہت بڑے عالم ہے، ہمیں تو چاہیے کہ تو اتنے سالوں سے یہ ہے، اتنے دنوں سے آپ کا دودھ یہ لا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو عاجزی، انکساری
اپنے اندر پیدا تکبر تو بھرا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت اتنی دیر تک آ ہی نہیں سکتی جب تک دلوں کے اندر تکبر ہے ختم نہیں ختم ہو. ایک بزرگ جا رہا تھا کہ کتا تھا وہ سینڈ پہ ہو گیا تو کتے نے کہا مولا مجھے زبان ہے میں ایسے 2 باتیں تو کروں. اللہ نے فرمایا کر لے یہ ولی میرا سمجھ جائے گا. یہ فرماتے ہیں اللہ حدیث بخاری میں حدیث ہے کہ جب بندہ نفل عبادت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جیسے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑ ہے اس کے ہاتھوں میں اس کے کانوں میں اس کی زبان پہ اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. پھر وہ یہاں بیٹھ کے ملکہ بلقیس کا تخت بھی ہاتھ پر آ کے پکڑ لیتا ہے 900 میل دور سے لے آتا ہے. پھر وہ مدینے میں بیٹھ کے ساریہ کی آواز کو اس کو سنا بھی سکتا ہے اور اس کی آواز کو سن بھی سکتا ہے. وہ پھر یہاں بیٹھ کے مشرق اور مغرب کی خبریں بھی کیونکہ اللہ کا نور آ گیا نا. کتے نے کہا مولا مجھے زبان تو دے میں ایسے 2 باتیں تو کروں. میں کرو. کتے نے کہا کہ آپ نے مجھ سے بڑی نفرت کی ہے. کپڑے سمیٹ کے سینڈ بھی ہو گیا اگر میرے ساتھ لگ جاتے تو کیا ہو جاتا. کہا کپڑے پلیز ہو جاتے. کہا میں گیلا تو نہیں. اگر میں گیلا ہوتا تو پھر بھی آپ کے کپڑے پلیز نہ ہوتے جب تک میرے اوپر نجاست نہ ہوتی. میں خوش رکھوں نہ میرے اوپر نجاست ہے میں گیلا بھی نہیں. اور کہا کہ ایک بات تو سنیں کہ آپ نے اللہ کا کیا سوارا تھا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا. آخر میں کتے نے کہا کہ اگر آپ کے کپڑے پلیت بھی ہو جاتے نا تو ساتھ ہی تو دریا ہے وہاں جا کے دھو لیتے تو کپڑے پاک ہو جاتے. مگر یہ مجھ سے جو نفرت کی ہے نا اس کو 7 سمندر بھی صاف نہیں کر سکتے. رونے لگے. کہا کہ اللہ اے عظیم کبریا اے مالک الملک تو نے مجھے کتے سے نصیحت دلوائی. حضرت سفیان ثوری کا نام سنا ہے؟ سفیان ابو سفیان سین کے اوپر پیش ہے ابو سفیان. ان کو کہتے ہیں سفیان ثوری. یہ ثوری انگریزی والا نہیں. ایک لڑکے نے ایک بڑی غلط بات کی. میں نے کہا توبہ کرو. کہتے یا اللہ ویری سوری یا اللہ ویری سوری لا حول ولا قوت. جی اس طرح کے ہمارے دل یہ سوری سیس ہی ہے. سا علی با تا سا. سور کہتے ہیں بیل کو. کس کو؟ بیل کو. ٹگیرو ٹگا جا ڈنگرا. ڈنگر کیا مطلب؟ جانور حیوان. مسجد میں آئے حضرت سفیان ثوری مسجد میں تو پہلے مسجد میں آئے تو کون سا پیر رکھتے ہیں؟ رکھا ہے کبھی؟ بس کم ہی دیکھا پتہ تو ہے دیکھا کم ہی. دعا بھی آتی ہے کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی پڑھی ہے؟ اکثر جھوٹ بولتے ہیں. ہم اکثر جھوٹ بولتے ہیں نہیں پڑھتے. یہ صحیح بات ہے وہ صحیح ہے. میں آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈنڈا آپ کے اوپر پکڑ کے کھڑا ہوں. صحیح میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بھی جو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے. میرا کام ہے صرف بتانا. اکثر جھوٹ بولتے ہیں. مسجد میں پہلے بایاں پیر رکھا تو ایک حاطب غیب سے ندا آئی کہ اے سور یعنی کہ ٹگیا ہے ڈنگرا میرے گھر میں جان ادب بھول گئے. حاطب غیب سے ندا آئی کہ اے سور میرے گھر میں آنے کی ادا بھی بھول گیا ہے. پتہ نہیں میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں. مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. مکان کی عزت ہے تو مسجد کی نسبت اللہ سے ہے. مسجد کی نسبت لاہور میں بڑے بڑے بنگلے بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں مگر آپ کے ضرور شہر کی ٹوٹی پھوٹی مسجد سے بھی وہ مبارک نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی نسبت اللہ سے ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے سنا تو غش کھا کے گر پڑے. جب ہوش آیا تو کہا مولا میں نے پہلے بایاں پیر مسجد میں رکھے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ تو نے میرا انسانوں سے نام ہی نکال دیا.
یہاں تو 4 دن دراسہ میں چلے جائیں تو 5ویں دن ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے نہ بڑا ولی کو دیجیے 4 دن نماز پڑھ رہے تھے 5ویں دن کہنے آؤ ساڑھے کو آ کے دم کرو الجنت تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. آج میں نے آپ سے صرف یہی بات کرنی تھی کہ اندر کا جو خنزیر ہے اس کو نکالے بغیر دل کے اندر اللہ کی محبت کا جو چراغ ہے وہ روشن نہیں ہوتا. آپ سب کے دلوں میں چراغ ہے, چراغ یا تو مدم ہے یا بجھا ہوا ہے. اس کو جھاڑ پھونک کے اس کو نئے سرے سے جلا کے اس کی لو ذرا اونچی کرنے کی ضرورت ہے. چراغ تو سب کے اندر ہے, محبت رسول کا چراغ سب کے دلوں میں ہے, اللہ کی محبت کا چراغ سب کے دلوں میں ہے, مگر آپ نے اس کو یا بجھا دیا ہے یا مدم کر دیا ہے, اس کی صفائی نہیں کی. تو میں نے یہ تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ میں اس چراغ مصطفی کو ذرا تھوڑا سا صاف کر کے جلا کے تھوڑی سی اس کی لو بتی تاکہ وہ پھر روشنی دینے لگے. تو وہ اتنی دیر تک نہیں ہوگا جب تک کہ دلوں کے اندر وہ خنزیر نہیں نکلے گا. غرور اور تکبر, حسد اور لالچ اور طمع, عداوت اور نفرت, بغض و عناد, یہ کیسے نکلے گا؟ اب میں طریقہ بھی بتا دوں, یہ نہیں کہ بیماری بتا دوں اور علاج بتاؤں نا تو فائدہ کیا ہوگا. اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر. علاج ہے اللہ کا ذکر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ حضور سبی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 1,00,000 بار زبان سے اللہ اللہ پڑھو, اس سے بہتر ہے کہ ایک بار دل سے اللہ اللہ پڑھ لو, اور 1,00,000 بار دل سے اللہ اللہ پڑھ لو, اس سے بہتر ہے کہ ایک بار روح سے اللہ اللہ پڑھ لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بادشاہ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, دل دا پڑھتا کوئی ہو, دل دا پڑھتا کوئی ہو, اور جتنے کلمہ دل دا پڑھیے اتنے ملے زبان نہ ٹوئی ہو. جتنے کلمہ اتنے ملے زبان, اور دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے, دل دا کلمہ کی جانن یار گلوئی ہو. جن کو روحانیت اور تصوف کا پتہ نہیں وہ اللہ ہے کی گلا, دل دیا گلا آ گیا. دل کا اصل میں وہ دل کے اندھی ہے نا, من کا نفی ہاری آما فهو فی الاخرۃ آما, جو دنیا میں اندھی ہے وہ آخرت میں اندھی ہو گیا. میرے قبلہ اشرف ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تعلیم شروع کی تو کئی ان کے کلیگ جو تھے انہوں نے کہا یہ کیا باتیں لے کے آ گئے دل کی بات. دل ہی تو ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک, دل خراب ہے تو سارا کچھ خراب. آپ پورا قرآن بھی پانی میں کھول کے پی جاؤ تو فائدہ نہیں ہوگا. آپ دن صبح سے لے کے شام تک روز 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو فائدہ نہیں ہوگا, دعا ملے گا. میں نے دیکھا ہے کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے